طبیعت مشدہ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ. تقوی کی پختگی سے آدمی کے اندر متانت اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. جتنا آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اتنا اس کے اندر سنجیدگی بڑھتی ہے. پھر وہ فضولیات سے، عبث اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن لوگ اب نماز پڑھتے ہیں، عبادات میں محنت کرتے ہیں اور عبث کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ، جس کا نہ دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو. فضول میں وقت برباد نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے پھر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے. ان کے اقوال اور افعال سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، چال چلن سے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بلکہ ان کا خاموشی بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہو گئے، تو کچھ عرصہ تک وہ وہاں بیٹھے رہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خاموش طبیعت کے مالک تھے، بولتے زیادہ نہیں تھے. تو جب وہ مہمان رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اتنی دیر تک میرے ساتھ بیٹھے رہے، تم نے میری خاموشی سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، تو میرے بولنے سے بھی تم کو کچھ نصیحت حاصل نہیں ہوگا. سنجیدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قول اور فعل اتنی وزنی ہو جائے اور تول کے اتنی پوری ہو جائے کہ اس میں کوئی بیہودگی نہیں ہوتی. دیکھنے والا اس سے سبق حاصل کرتا ہے. اور غیر سنجیدہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اقوال اور افعال بے ڈنگا ہوتے ہیں، نازیبا ہوتے ہیں، برے لگتے ہیں، آداب کا خیال نہیں رکھتے، غیر شرعی نہیں ہوتے، شریعت میں وہ جائز کہلاتے ہیں، لیکن آدمی اس کے ساتھ برا لگتا ہے. لوگ اس کے بارے میں برا تأثر قائم کرتے ہیں. یا بعض لوگ جو اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں وہ برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا استاد ہے جو یہ کام کرتا ہے تو یہ کام اچھا ہوگا. تو یا تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے، یا لوگ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں جو کام برا ہوتا ہے. تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. مثلا ہم ایسے جگہوں میں شرکت کریں جہاں پر نمائش اور شہرت کی جگہ ہوتی ہے، کوئی غیر ضروری چیز اس کو ہم کرتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خصوصاً آج کے زمانے میں یہ جو موبائل کا دور ہے، فوٹو اور ویڈیو لوگ بناتے ہیں. ایک تو ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو کی شرعی حکم کا مسئلہ ہے، اس میں تو آج کے دور کے علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ موبائل کیمرے کا تصویر بالکل ایسا حرام ہے جیسا کہ پرنٹ تصویر ہوتا ہے، کاغذ پر، دیوار پر
یا کسی اور چیز پر جو بنائی جاتی ہے جو باقاعدہ وہاں پر باقی رہتا ہے، ایسے ہی موبائل کیمرے کا تصویر حرام ہے۔ تو آپ اپنا تصویر بناتے ہیں یا کسی استاد کا تصویر بناتے ہیں، یہ بھی حرام ہے بعض علماء کے نزدیک۔ ویڈیو کا بھی یہی حکم ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اس کا حکم عکس کی طرح ہے، ایسے شیشے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ صورت ایسی ہے جو کیمرے کے علاوہ دیکھنا جائز ہے تو کیمرے کی آنکھ سے اس کو محفوظ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر باہر میں اس کا دیکھنا ناجائز ہے، اجنبی عورت ہے نامحرم، اس کو دیکھنا باہر میں جائز ہے تو کیمرے کی تصویر میں بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو اس کا شرعی جہت ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو فوٹو نہیں کہتے، حرام نہیں کہتے، ان کے نزدیک بھی اگر ایسی جگہوں میں اس کا استعمال کیا جائے، مثلا مساجد میں جہاں پر کیمرے اور فوٹو کے استعمال سے مسجد کی تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ بے ڈنگا حرکت ہو جائے گا۔ یا کسی جگہ میں صدقہ کا آپ نے پروگرام کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اب خواہ مخواہ وہاں سے ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا صدقہ کیا۔ اگرچہ صدقہ اور خیرات کرنا چھپ کسی بھی جائز ہے اور اعلانیہ طور پر بھی جائز ہے۔ اعلانیہ طور پر اگر کوئی نیک مقصد ہو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب ہو جائے، اس کے اپنے مواقع ہوتے ہیں اور اس کا اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ ہمارا دین بڑا مہذب دین ہے، اس میں اعلانیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کی تحقیر ہو جائے۔ وہ جو بیچارہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانا لینے کی، آپ اس کی فوٹو بنا کر پوری دنیا میں تشہیر کرتے ہیں، تو اس سے کون سا صدقہ کا وہ ہو جائے گا، ترغیب ہو جائے گا۔ ہمارے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک چرسی گیا تھا تبلیغ میں۔ چرسی جانتے ہیں؟ وہ چرس جو پیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ساتھی ہوتے تھے جس مسجد میں بھی جاتے تھے تو وہاں پر ترغیب کے طور پر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، 10-20 سال تک وہ چرس پیتا تھا، ہمارے ساتھ ایک سے روزہ لگایا ہے، اب الحمدللہ وہ چرس کے نشے سے منع ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم بھی تبلیغ میں ہمارے ساتھ سے روزہ لگاؤ۔ تو 2-3 مساجد میں اس طرح اس نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ چرسی نے کہا کہ امیر صاحب، میں نے 20 سال تک چرس پیا ہے، اللہ نے مجھے اتنا رسوا نہیں کیا جتنا تم نے مجھے ایک سے روزہ میں رسوا کیا۔ میں جا کر اپنا چرس پر شروع کرتا، اللہ نے تو مجھے نہیں رسوا کیا، تم نے لوگوں کے سامنے رسوا کیا کہ چرسی تھا چرسی تھا۔ تو ایسا ترغیب جس میں لوگوں کی توہین ہو جائے یا جس میں خواہ مخواہ کا اپنا شہرت اور نمائش ہو جائے، یہ پھر انسان پر شک پیدا کرتا ہے کہ یہ آدمی نمائش کا شوقین ہے۔ اب جس کے بارے میں لوگوں کا تأثر یہ بنتا ہے کہ یہ نمائشی ہے، تو آپس میں وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ معاشرہ تو تب بنتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، دینی کاموں بھی اعتماد ہو، دنیا کے کاموں میں بھی اعتماد ہو۔ آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ خیال آ جائے کہ یہ نمائش کرتا ہے، یہ شہرت کا وہ ہے، شوقین ہے، تو آپ کے ساتھ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یا سرگوشی مثلاً آپس میں لوگ بیٹھے ہیں ایک ساتھ مجلس میں، 2 ساتھی جدا ہو کر آپس میں پس کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر ساتھی ہے اور سارے ایک درجے کے ساتھی ہیں تو اس سے کبھی دوسری ساتھی کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ جب یہ میرے علاوہ دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا، تو اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو بہت ضروری بات ہے تو جب مجلس برخاست ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ سرگوشی کے لیے کوئی اور موقع ہی نہیں ملتا، بے موقع کام نہ کریں۔ اب وہ دوسرا ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ اس سے اکیلے ہو جائے تو اس کے دل میں ضرور کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اب کدورت پیدا ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ اتنا محبت نہیں کرے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا سرگوشی سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا
سرگوشیاں مت کرو، اگرچہ آپ خیر کی بات کرتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، اچھا کام کرو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری سرگوشی سے لوگوں کے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں تو اسی جگہ میں سرگوشی سے بچنا چاہیے۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ لوگوں کے مجمع سے ہٹ کر اکیلے میں بات کرنا، ایک تو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت جو شرعی ہماری اصطلاح ہے تنہائی میں رہنا، وہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا کسی کمرے میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایک گھر میں سارے لوگ ہیں اور اجنبی عورت کو آپ ایک طرف کر کے اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرتے ہیں، اب اس سے آپ کا ساکھ متاثر ہو جائے گا۔ بعض لوگ حساس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو وہ نہیں آئے گا، وہ شک نہیں آئے گا، لیکن بعض جو وسوسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وسوسہ آئے گا، یہ دونوں آپس میں کیوں اکیلے ہو کر ایک طرف بات چیت کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو آپ ترغیب دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب لوگوں کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ہوتی ہے بے ڈنگا، بیہودہ، غیر سنجیدہ کام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، مجلس کے آداب کا چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے جلیل القدر عمر رسیدہ صحابی تھے۔ آپ کا دینی رتبہ بھی بہت بڑا تھا، سب سے بڑا تھا، عمر میں بھی آپ سب سے بڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق بھی سب سے زیادہ تھا۔ ایک مجلس میں اس طرح سارے بیٹھے ہیں، دائیں طرف عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہے اور بائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھے کہ اگر آپ کسی کو کھلاتے یا پلاتے ہیں دائیں طرف سے شروع کریں، اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں الایمن فالایمن، پہلے دائیں طرف والے کی دے دو پھر دوسرے والے۔ حالانکہ یہ کوئی فرض واجب کے درجے کا حکم نہیں ہے، مجلس کے آداب میں سے ہے، یعنی اس کا اگر خیال رکھا جائے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی خیال نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے پانی پیا، اب آپ دوسروں کو آپ پانی پلانا چاہتے تھے تو دائیں طرف عبداللہ ابن عباس ہے، عمر میں کم ہے، اور دائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تو دو چیزیں جمع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں پانی پہلے ابوبکر صدیق کو پلاتا ہوں۔ تو وہ بھی عجیب آدمی تھے عبداللہ ابن عباس، عمر میں کم تھے، اللہ نے ان کو ایسا فقہ عطا کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے صحابہ تھے، مدینہ منورہ میں 15 سال سے 20 سال سے بھی ان کی عمر کم تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لا اوسر بنصیبی ھذا احدا، میں تمہارے جو پانی پیا ہے اس کی جھوٹی پر اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، آپ نے جو پانی پیا ہے پہلے میں اس سے پیوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پانی دیا کہ آپ پیے، حالانکہ دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ بعض روایات میں ہے ایک دوسرے واقعہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ بائیں طرف ابوبکر صدیق ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق کو پہلے پانی پلائے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کیا۔ تو اتنا خیال رکھتے تھے آداب کا، اور موضع تہمت سے آپ بہت دور رہتے تھے، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں بات کرنا، حالانکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ غلط تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ کے پاس اپنی اہلیہ تشریف لائی کچھ بات کرنے کے لیے،
تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کہ راستے میں 2 صحابہ گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیا کہ ادھر آؤ. جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑی تھی یہ میری اہلیہ اور میری اپنی بیوی ہے. مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہمارا نبی تو کسی اجنبی کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کر بات کرتا ہے. انہوں نے کہا بڑے تعجب سے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے بارے میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، بدگمانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسا گھومتا ہے جس طرح کے رگوں کے اندر خون چلتا ہے. ابھی تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، انسان تو خود صاف ستھرا مخلوق ہے. یہ نقصان تو ہمارے اوپر شیطان پیدا کرتا ہے بیچارہ، بری چیزوں کا اوپر اچھی چیزوں کا لیبل لگاتا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے حالانکہ ہوتی بری چیز ہے، اور انسان تو وہ ہے جلدی خطا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. ابھی تو آپ کے دل میں نہیں ہے کوئی بدگمانی، لیکن آگے جا کر پھر آپ کے پاس شیطان آئے گا اور وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو آپ جس کو نبی سمجھتے ہیں مسجد میں اس کے ساتھ عورت کھڑی تھی. پھر وہ خود سے کیا قصہ بنائے گا کہ پھر دیکھو اس نے ایسا کیا، وہ عورت نے ایسا کیا، پھر یہ ہوا، ایسی ایسی باتیں کی ہوگی. اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، قصے بناتے ہیں. ایک بات کے پیچھے 100 باتیں دم بنا کر بنا دیتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا خطرہ تھا کہ اگر پھر آپ کو شیطان وسوسہ ڈال دیتا اور آپ نبی کے بارے میں غلط سوچتے تو آپ کی ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تاکہ آپ کا دل صاف ہو. یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، میری اپنی بیوی ہے. اور پوری امت کے لیے یہ حکم ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچتے رہو. جہاں پر آپ سے لوگ برا تاثر قائم کرتے ہیں وہاں سے بچتے رہو، وہاں نہ جاؤ اگرچہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہیں ہے. ہمارے رحمان بابا کا ایک شعر ہے، لوگ اس کو بڑی دلیل میں پیش کرتے ہیں. پشتو والا شعر ہے کہ جب دل میں کوئی عیب نہ ہو تو خوبصورت چہرے کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہماری شریعت کے اپنے حدود اور قیود ہیں. ہمارا دین بڑا نپات اللہ دین ہے، اس میں ہر چیز کے لیے اپنا حد مقرر ہے. لہذا جو اجنبی عورت ہے آپ اس کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے اگرچہ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے خیالات ہیں. بس شریعت نے آپ کو پابند کیا ہے. یہاں پر یہاں پر آپ کے لیے وہ باڑ لگایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ان دو کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن میں آدمی نہیں سمجھتا کہ حرام ہوگا کہ حلال ہوگا. مشتبہ میں بھی حکم یہ ہے کہ اس سے بچو، کیونکہ جو مشتبہات سے نہیں بچتا، جس طرح ایک چراگاہ ہوتا ہے، جو آدمی چراگاہ کے قریب میں اپنا مال مویشی چراتا ہے تو چراگاہ کے اندر تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اس کے اندر گھاس ہوتا ہے اور زبردست چارہ ہوتا ہے. تو یہ جو قریب میں مال مویشی جو چراتا ہے اس سے ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ چراگاہ کے اندر چلا جائے. جو لوگ محرمات کے قریب رہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، حرام تو نہیں ہوتے، مشتبہ ہوتے ہیں یا بعض اوقات مشتبہ سے بھی کم درجے کے ہوتے ہیں، لیکن انسان تو کمزور ہے. پھر وہ جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو آگے جا کر پھر وہ محرمات میں وہ اس کا ارتکاب کر لیتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کا خیال انتہائی ضروری ہے. تو یہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں یا بات چیت کرنا، موبائل پر واٹس ایپ میں ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اللہ تعالی ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے. یہ دشمن نے ایسا واویلا برپا کیا ہے کہ ہمارا نیا نسل ان چیزوں سے بالکل نابلد ہوا نظر آتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا، اب راستے میں جاتے ہیں، گاڑی میں نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو حرکتیں کرتے ہیں، کوئی گاڑی میں وہ کہتے ہیں ہاتھ پھیلا کر ڈانس کرتا ہے، کوئی سیٹی بجاتا ہے بازار میں، کوئی وہ جو کپڑے پہنتا ہے اس میں عجیب سٹائل بناتا ہے، کوئی بالوں کا سٹائل بناتا ہے. ہمارے یہ دینی روایات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. ہمارے دین کے اپنے روایات ہوتے ہیں، پہننے کے لیے ایسا کپڑا ہو
جو مہذب ہو، جس میں آدمی باپردہ، کپڑا تو ہوتا پردے کے لیے ہے، اب اگر ایسا آدمی کپڑا استعمال کرے جو بے پردگی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، خصوصاً عورتوں کی جو لباس ہوتی ہے، بعض عورتیں برقع پہن کر اس کو ایسے سجاتے ہیں کہ بغیر برقع کے شاید اس کی طرف اتنا میلان نہ ہو جتنا اس برقع کی طرف سے میلان ہوتا ہے، جان بوجھ کر یہ چیزیں کرتے ہیں۔ پردہ تو ایسا ہونی چاہیے کہ آدمی دیکھ کر وہ خود اپنے آنکھوں کو جھکا لے کہ یہ کوئی پردہ دار عورت ہے، یہ چاہتی ہے کہ میری طرف کوئی آنکھ نہ اٹھائے، تو انسان میں پھر وہ ہے، انسان اثرات کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو باحیا لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ خود بخود آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، اور جو عورت خود اپنے آپ کو ایسا بناتی ہے کہ لوگ میری طرف دیکھ لیں اور بازار میں جا رہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے سامنے گزرتی ہے تو یہ ایسی ہے جیسی زناکار عورت ہے، کیونکہ عورت عطر لگا کر لوگوں کے سامنے گزرتی ہے تو ضرور لوگوں کا اس کی طرف کیا ہوتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے احساسات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھی خوشبو کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، اچھی صورت کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، اچھی آواز کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ آج کل تو عورتیں قرات بھی کرتی ہے، مشق، بعض لوگ مشق بھی وہ مردوں کے سامنے بہترین آواز کے ساتھ تلاوت کرتی ہے، تو اب مردوں کے مجمع میں اگر عورت مشق کرتے تو سارے لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چہرہ اس کا اتنا حسین نہیں ہوگا، بڑی بری صورت ہوگی، لیکن آواز اتنا پیارا ہوگا۔ اب بعض لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 3-4 شادیاں کی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لڑکیوں کی فرمائش صرف آواز کی وجہ سے آئی، وہ نعت بہت اچھے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کی طرف سے ہمیں پیشکش آتی ہے، آپ کی آواز ہمیں بہت پسند ہے، حالانکہ وہ رنگ کا اتنا نہیں ہے، کالا رنگ کا ہے۔ تو انسان کا تو ترجیحات ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرف مائل ہوتا ہے، آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ نوجوان تو بہادر ہوتے ہیں، آج کے نوجوان کو تو دشمن کے ساتھ لڑنے والا اور دشمن کے ساتھ مزاحمت کرنے والا، یہ فوجی لوگ کیسے ہوتے ہیں، دیکھ کر آدمی اس سے کیا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ یہ مجاہد تو ہمارے نوجوان، ان کو دیکھ کر دشمن پر کپ کپی طاری ہونی چاہیے تھی، وہ اس کو دیکھ لے، وہ سمجھ لے کہ یہ ہماری ساری روایات کو تس تس کرے گا، بے پردگی کو ختم کر دے گا، سب کچھ۔ اب وہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، سب کچھ ان کی طرح ہوتا ہے، اور داڑھی بھی وہ منڈواتا ہے، بال بھی ان کی طرح بناتا ہے، پینٹ شرٹ بھی اسی طرح، ٹائی بھی اسی طرح۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ہمارا جو نیا نسل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا اس وقت کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اپنے نوجوانوں پر یہ محنت کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ ظاہر سے مسلمان ہو کر دکھائی دیتا ہے، جب کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان کی طرح لگتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں سے بچے، ایسے کاموں سے بچے، ایسے باتوں سے بچے جن کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں برا تاثر قائم کرتے ہیں۔ بازار میں سیٹی نہ بجائے، بلند آواز سے لوگوں کو چیخ کر نہ پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تم بازار میں چیخنے اور پکارنے سے بچو۔ کسی آدمی کو آواز دیتے ہیں بہت دور تک، آپ اس کو بہت بلند آواز سے پکارتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو آپ پکارتے ہیں اس کے دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب انسان کے ساتھ بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ مجلس ہے، اگر اس مجلس میں اپنی حد سے بہت زیادہ تیز کر بولتا رہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ تو بس جتنا ہم بیٹھے ہیں، بات جو سننے اور سنانے کی حد تک ضرورت ہوتی ہے، بس اتنی حد تک بات کریں۔ اپنی حد سے جو بھی چیز بڑھ جائے، انسان اس سے کیا ہوتا ہے، جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے وحشت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں پیچھے سے مار دیتے ہیں، او فلان، تو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کسی نے مجھ کو مار دیا۔ شہری لوگ تو بہت حساس ہوتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں پھر تو کچھ گزارا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، استاد ہوتا ہے مثلا،
بڑے عہدے والا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ پیچھے سے گریبان سے پکڑ کر آواز دیتے ہیں تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے، وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ سلیقے کے ساتھ پہلے سلام کرے آگے کی طرف سے آ کر، تاکہ وہ آپ کو دیکھ لے۔ دیکھنے کے بعد اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ خود بخود آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ آپ جو بھی بات اس کو کہہ دیتے ہیں وہ اس پر باری نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کہ آدمی کے ساتھ آپ ملے، وہ آپ کو قبول کرے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اس کو دل چاہتا ہے، بات کرنے کا اس کو دل چاہتا ہے۔ اگر آپ اتنی بلند آواز سے اس کو بلائے دوڑ کر پیچھے سے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت جلدی سے ٹل جائے، اس سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے دین میں نماز کے لیے آتے وقت بھی سنجیدگی اور متانت کا درس دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور کوئی آدمی جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، دوڑ کر نہ آئے، آہستہ آہستہ، یعنی جیسے وہ عام چلتا ہے۔ وعلیکم بالسکینہ، تم پر سکینہ اور سنجیدگی طاری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوڑ کر اور شور مچا کر کہ اندر جو نمازی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ باہر کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کہ درب در شروع کر دے۔ ایسا نہ کرے، آرام کے ساتھ مسجد میں آئے۔ جتنا آپ کو امام کے ساتھ ملے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ پورا۔ وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، جو آپ سے گزر چکے ہے اس کو دوبارہ پورا کر لے، لیکن دوڑ کر نہ آئے، آرام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آئے۔ نمازوں میں ہمارے لیے یہ درس ہے۔ اپنی چیزوں کا خیال، بے ڈھنگا کوئی کام نہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک وفد مدینہ منورہ کو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس زمانے میں سن 9 ہجری میں خصوصاً جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا شہرت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو پہلے سے بھی دنیا میں سب لوگوں کا میں اس کا چرچا تھا۔ ہر کسی کو یہ خواہش تھی کہ میں آخری نبی کے ساتھ ملاقات کروں۔ ایمان لاتا یا نہیں لاتا، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ملنے کی۔ تو سن 9 ہجری میں ایک وفد آیا مدینہ منورہ۔ تو باقی لوگوں نے جیسے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سارے لوگوں نے اپنی سواریاں اسی طرح، یعنی اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایک آدمی ان میں تھا جو ان کا بڑا بھی تھا، اس نے سب سے پہلے اپنی سواریوں کو اس کے ساتھ باندھ لیا، اس کے سامان کو اتار دیا، اپنے کپڑے ٹھیک کر دی، بال کو سیدھا کر دیا، بالکل جس طرح ایک آدمی ریلیکس کہتے ہیں انگریزی میں۔ ہمارے پاس اردو اور پشتو میں الفاظ بھی کم ہوتے ہیں، مجبوراً انگریزی بولتے ہیں۔ ریلیکس کہتے ہیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ریلیکس کو؟ ہاں جی، ہاں، تازہ ہو کر خوشگوار، اس طرح، یعنی وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ملاقات کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمال یہ تھا، تمام چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے تھے، ہر چیز کو۔ حالانکہ جب وفد آ جائے تو لوگوں کا اس کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا، تم میں 2 خصلتیں بہت اچھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم میں بردباری ہے، تحمل اور برداشت۔ یہ سارے لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ ٹھیک ٹھاک طریقے سے آئے۔ آج کل ہمارے جو اپنے دیندار طبقے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جلسوں میں، جلوس میں، صوفیہ میں بھی ابھی چیز کیا ہو گئی، کوئی استاد آتا ہے، کوئی ایسا مسجد کے اندر وہ مچاتے ہیں، شور شغب مچاتے ہیں، یہ گویا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو اگر ملنے کا موقع ہے آدمی مل جائے، نہیں ملنے کا موقع تو صبر کرے۔ حجر اسود میں آپ دیکھتے ہیں، حجر اسود کا چھومنا زیادہ سے زیادہ مستحب کام ہے۔ اگر آدمی کو موقع ملے وہاں پر کیا کرے، چھوم لے، واپس آ جائے۔ ہم اتنا وہاں پر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ کشتی لڑ کر وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو دھکا دیا، کسی کا
وہ تھپڑ دیا اور وہاں پہنچنے کی کوشش کر. ابھی تو عورتوں کا بھی آنا جانا بہت ہوا، یہ بھی خیال نہیں رہتا. عورتوں کے ساتھ بالکل کیا ہوتا ہے، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. حرم کے اندر اگر کوئی گیا ہو تو وہاں پر اسی طرح معاملہ ہوتا ہے. حالانکہ آدمی کو چاہیے کہ سلیقے کے ساتھ اگر کہیں موقع ملے تو جا کر حجر اسود کو چھوم لے، ثواب کا کام ہے. موقع نہیں ملتا، اپنا طواف کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لگائے، اللہ آپ کو ثواب پورا دے گا. تو یہ ہماری زندگی کی عام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے. سلجھا ہوا انسان جو ہر چیز کو ناپ تول کر کے کرتا ہے، اپنی باتوں کو بھی پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اپنے کاموں کو بھی پہلے دیکھتا ہے پھر کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی زندگی میں بڑی وزن آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس سے خیر پھیلتا ہے، اس کے لیے بھی خیر ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بھی خیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.